سرور کائنات کی عمر 12 سال کو پہنچ چکی تھی کہ ابو طالب کے ساتھ قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ جامعہ ترمذی میں ابو موسیٰ شاعری سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام میں جس جگہ جا کر اترے، وہاں ایک راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحریہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے تمام آسمانی کتابوں کا علم حاصل کر رکھا تھا اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں آسمانی کتاب میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی متوجہ نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان میں آیا اور پھول بھری آنکھوں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہی ہے سردار جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکل رہے تھے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے ہی سجدہ کر سکتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کی شانہ کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو سرور کائنات موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سایہ میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سائے کے باقی نہ رہی۔ آپ ایک جانب کو بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سایہ کو دیکھیں کہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اثنا کلام میں اچانک یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی نوریت اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلے ہوں گے۔ ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہوئے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحریہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں بحریہ عرب کے پاس رہ پڑے کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مسلط سمجھ کر بحریہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلہ کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ کو ابوبکر اور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔